وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی ان کو یہی بات بری لگی۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو صبح قیامت تک کے لیے یہ کافی ہے، اور ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے بھی کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے، لیکن اللہ غنی کرتا ہے تو حقیقی خالق اور مالک ہونے کے ناطے سے کرتا ہے، اور اس کا رسول غنی کرتا ہے تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ محبوب خدا اور اللہ کی عطا سے غنی کرتے ہیں۔ اب اسی عقیدے کو ہم لے کے آگے چلیں تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عطا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور کی عطا کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی چونکہ عطا جو ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، عطا کسی کو ہاتھ سے دیا جاتا ہے نا، ہاں جی، تو حضور کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ حضور کے جو ہاتھ ہیں اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مرضی ہے ترجمہ قرآن کا لے کے آ جاؤ، یہی بات دیکھو قرآن میں کہ اللہ فرما رہا ہے۔ جب حضور نے بیعت لی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قصاص کے بارے میں بیعت لی تو سارے ہاتھ صحابہ کے موجود تھے بیعت رضوان میں، ایک حضرت عثمان کا ہاتھ مبارک نہیں تھا۔ حضور نے اپنے یار کے ساتھ اس کی وفاداری اور وفا شہاری کا اس کو رزلٹ دیتے ہوئے، رسپانس دیتے ہوئے فرمایا عثمان کا ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں اوپر۔ جب رکھا ہاتھ تو نیچے ہاتھ سارے صحابہ کے، ایک حضور نے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ اگر نیچے والا تیرا ہاتھ عثمان کا ہے تو اوپر والا تیرا ہاتھ میرا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی مثال میں نہیں دے سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حضور نے جنگ میں مشرکین اور کے طرف سے آپ نے کنکریاں یا ریت مٹھی میں پکڑ کے پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ تو نے نہیں پھینکا، میں اللہ نے پھینکا ہے۔ گویا ہاتھ بھی اللہ کا ہے، پھینکنا بھی اللہ کا ہے، اس میں شرک نہیں۔ اگر شرک ہو تو قرآن میں شرک کیوں؟ قرآن تو ہمیں شرک کو دکھانے نہیں آیا، مٹانے آیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ رسول اللہ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، لیکن خدا جس طرح ذاتی طور پہ عطا کرتا ہے حضور اس طرح ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اور اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے۔ لیکن عذرائے شفقت، عذرائے محبت اپنے محبوب کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک محبت کا اظہار فرماتے ہوئے، کیونکہ دنیا میں حضور کے ہاتھ مبارک کی مثال کوئی نہیں تھی کہ حضور اللہ کہہ دیتا یہ ہاتھ اس طرح ہے، فرمایا نہیں اس دنیا میں مثال نہیں ہے تو سنو میں رب ہو کے کہتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اب اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ پتہ چلتا ہے کہ مصور کی بنائی ہوئی تصویر اتنی باکمال ہے تو بتاؤ وہ مصور کتنا باکمال ہوگا۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ حضور کے ہاتھ مبارک جیسی کائنات میں مثال کوئی نہیں، تو جس مصور نے یہ ہاتھ بنایا ہوگا بتاؤ وہ کتنا باکمال ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صائمہ راکعہ ساجدہ عابدہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین محبوبہ محبوب خدا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں ابو نعیم میں یہ روایت موجود ہے، فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جب میرے ہاتھ میں آتا تھا تو فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نرم و نازک کائنات میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ریشم ہے، لیکن فرماتی ہیں ریشم بھی حضور کی مبارک تلیوں کو دیکھ کے شرماتا تھا، حضور کی تلیاں ریشم سے بھی زیادہ ملائم تھی، حضور کی تلیاں
اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے باہر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ انگلیاں اور ہاتھ مبارک کا کمال دیکھو، پھر اللہ نے اس ہاتھ میں کتنا کمال رکھا ہے، تو پھر جو ہاتھ جس وجود مسعود کے ساتھ ہے، اس وجود مسعود میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہو کہ میرے محبوب ادھر ہی حدیبیہ کے مقام پر اگر وہ ہاتھ پیالے میں رکھتے ہیں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 1400 صحابہ پی جاتے ہیں، پانی پھر بھی باقی اسی طرح جاری رہتا ہے، کیونکہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے باہر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس ہاتھ مبارک کا کمال دیکھو، آج لوگ میرے نبی کے والدین پہ شک کرتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک اور جہنمی اور کافر کے دیتے ہیں۔ سنو، یہ روایت سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ حضرت علامات مشائخ نقشبندیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، میں روٹیاں لگا رہی تھی، فرمایا کہ حضور نے اپنی زوجہ محترمہ کی محبت کی وجہ سے، اس کی دل جوئی کی وجہ سے، بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا اس کی محبت اور دل جوئی کی وجہ سے، یہ رن مریدی نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی لگاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے پیڑا دے دیا، حضور نے سونے ید اللہ والے ہاتھ مبارک سے تندور میں روٹی لگا دی۔ روٹی لگانے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سونیا میں نے روٹیاں لگائی، پک گئی ہیں، ساری اتار لی ہیں، لیکن جو آپ نے لگائی ہے میرا گھر کا ایندھن ختم ہو گیا جلا جلا کے، وہ ابھی تک ٹھنڈی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، میرا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے اس کو تو جہنم کی آگ بھی گرم نہیں کر سکتی۔ تو اگر آٹے کو ہاتھ لگ جائے تو اس کو دنیا کی آگ گرم بھی نہ کر سکی، تو یہ ہاتھ اور پورا وجود جس ماں کے شکم عطر میں تھا، ارے اس کی کیا شان ہوگی۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، صفحہ نمبر 80 ہے، جلد دوم ہے، اور یہ وہ عاشق رسول جلال الدین سیوطی جنہوں نے درجنوں دفعہ میرے نبی کا حالت بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا، حضور کے سونے مکھڑے کا دیدار کیا ہے۔ اور مثنوی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مولانا روم یہ بھی عاشق رسول ہیں، انہوں نے پورا قرآن کی تشریح ترجمہ جو ہے فارسی کی صورت میں، نعت کی صورت میں لکھا ہے، مثنوی شریف اور اس کے بعد تفسیر روح البیان، یہ بھی انفیوں کی اتھنٹک اور معتبر تفسیر ہے، ان سب میں اور سیرت رسول عربی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے، کھانا کھانے تناول فرمانے کے بعد حضور انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے ان میں کیا فائدہ ہے، اور انگلیاں چاٹنے کے بعد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھویا کرتے تھے، اور آپ یہ سنت ہے آپ کی، اور اس وجہ سے کہ یہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگایا، اگر آپ اسی طرح سو جاتے ہیں تو کتنے حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ زہریلے کیڑے ان ہاتھوں میں روٹی کا اور کھانے کی خوشبو کو سونگتے ہوئے آ کر کے اس کی طرف آتے ہیں اور ڈس جاتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے۔ تو ہر سنت میں حکمت ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دو تاکہ کوئی جراثیم اندر نہ جائے، کھانے کے بعد ہاتھ دو تاکہ کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضور ہاتھ مبارک دھویا کرتے تھے، تو ہاتھ دھونے کے بعد حضرت انس کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی محبوب خدا کے لیے کوئی کپڑا اور نہیں تھا گھر میں، تو دسترخوان تھا، میں نے پیش کر دیا، یا رسول اللہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک پونجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دسترخوان کے ساتھ ہاتھ مل کے رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ فرماتی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا دسترخوان بہت میلا ہو چکا تھا، دسترخوان میلا ہو چکا تھا، اور میں نے بیوی سے کہا کہ اس کو دھو دو، یہ میلا ہو گیا ہے۔ اب انسانی فطرت ہے میلی چیز کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت اور کریز سی محسوس ہوتی ہے، تو میں نے کہا اس کو دھو لو، تو میری بیوی اٹھی اور اس نے دسترخوان پکڑا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں حیران رہ گیا، ہمارے گھر میں اور کپڑا
بھی نہیں ہے, یہ جو ہے یہ بھی تنور میں چلا گیا ہے, اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے اس طرح دسترخوان نکالا اور اس طرح جھاڑا تو وہ چمک رہا تھا. میں نے بیوی سے کہا یہ کیا منتر پڑھا ہے اس میں کہ آگ میں ڈالا ہے میلے دسترخوان کو, آگ نے میل کو کھا لیا ہے, کپڑے کو نہیں کھایا. حالانکہ آگ کی فطرت ہے کپڑے کو جلانا, لیکن اس کپڑے کو جلایا نہیں ہے. کہا ہاں بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بالکل انسانی عقل اور انسانی پیمانوں میں یہی بات آتی ہے کہ جو چیز آگ جلاتی ہے اس میں کپڑا سب سے زیادہ جلدی جل جاتا ہے. لیکن سن, ایک دفعہ محبوب خدا ہمارے گھر تشریف لائے تھے نا, اور انہوں نے کھانے کے بعد اس دسترخوان کے ساتھ ہاتھ مبارک مس کیے تھے, پونجے تھے. تو اس کے بعد جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے میں اس کو تنور میں ڈال دیتی ہوں. تو میلہ بھی لفظ جو ہے بے ادبی ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے, میلہ نہیں, کیونکہ حضور کے کپڑے مبارک جو ہیں نا ان کے بارے میں علماء, ہمارے علماء اہل سنت بڑے محتاط ہیں, کہتے ہیں کبھی یہ نہ کہو کہ حضور کی پگڑی مبارک یا کپڑا یا جبہ مبارک میلہ ہو گیا ہے, نہیں بے ادبی ہے. فرمایا یہ کہو کہ میل نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے. ہاں جی, کتنی احتیاط ہے, کتنی احتیاط ہے. یہ عاشقوں کا جو ہے دین ہے, مذہب ہے. تو میل نے دامن مصطفیٰ, کیونکہ دامن مصطفیٰ ہر کے لیے کشادہ ہوتا تھا نا, تو میل بھی پناہ لے لیتی تھی. تو اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں میری بیوی نے بتایا کہ اس کے بعد حضور نے جب بھی اس دسترخوان مبارک کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک مس کیے, اس کے بعد میں جب بھی میل اس کے دامن میں پناہ لیتی ہے تو میں اس کو تندور میں ڈالتی ہوں, میل کو آگ کھا جاتی ہے, کپڑا میرا چمکنے لگتا ہے. اور اس کے بعد حجت اللہ علی العالمین میں علامہ اسماعیل نبہانی نے یہ روایت لکھی, فرمایا کہ سیدنا بشر بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیا اور دعا دے دی. کہتے ہیں میرا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا اور میری حالت یہ ہو گئی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی روشن ہو جاتی تھی. یہ تو نبی کے نور میں بیچارے آج تک لڑائیاں کر رہے ہیں جی. حضور نے صرف عذرائے شفقت ہاتھ مبارک پھیرا, اس جوان کے سر پہ یا اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر, کہتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہی روشن ہو جاتی تھی. اور فرمایا بس اتنا نہیں تھا بلکہ جس مریض کو ہاتھ لگاتا وہ تندرست بھی ہو جاتا تھا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. عیسیٰ تو ہاتھ لگا کے علیہ السلام, بڑی شان ہے, ہاتھ لگا کر کوڑیوں کو, مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے. اور میرے نبی کا ہاتھ جس غلام پہ لگ جائے وہ ہاتھ بھی شافی بن جاتا تھا, لوگوں کو شفا دیتا تھا. آگے خصائص کبریٰ میں یہی جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حجش صحابی ہیں, یوم احد میں دربار رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو اس وقت جنگ کی حالت میں کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, مجھے تلوار چاہیے. تلواریں تو تھی نہیں کہ فالتو دی جائیں ان کو. اس وقت میرے کریم آقا کے سامنے کھجور کی ٹہنی تھی, آپ نے فرمایا یہ پکڑ لے. حضور نے ہاتھ لگا کے دیا, وہ تلوار بن گئی اور وہ تلوار پھر ان کے خاندان میں نسل در نسل تبرکم چلتی رہی, یہاں تک کہ معتصم باللہ خلیفہ جو تھا اس نے 200 دینار میں بطور تبرک خرید کر اپنے پاس رکھی. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. حضور دیتے ہیں لیکن دینے کا ڈھب چاہیے نا, کوئی مانگنے والا بھی ہو. آگے تھنی سجا کے بیٹھا نہیں جی دے ہی کچھ نہیں سکتے, تو حضور کہتے ہیں اگر تو تھنی سجا کے بیٹھا ہے تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے نا. جی کوئی فقیر بھی دروازے پہ آئے نا تو پیٹ کر کے تو کھڑا ہو جائے, ساری دن سارا رات کھڑا ہے, اسے کوئی نہیں دیتا. لیکن جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کشکول آگے کرتا ہے, تو پھر گھر والا اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو حضور تو جس کو جتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں, اتنا کہ پھر کبھی فقر ان کے دروازے کے پاس نہیں گزرتا. مانگتے تو رہے مانگتے, کوئی شاہوں میں بھی دکھلا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی. سیرت حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی نے
یہ روایت لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، بہت سارے قیدی مرد اور اس وقت عورتیں بھی جنگ میں جاتی تھی، اور مشرکین کے بہت سارے بندے قیدی گرفتار کر لیے، کچھ عورتیں بھی ان میں گرفتار ہو گئیں اور وہ سارے لے کر آ گئے۔ جب آئے تو آپ نے فرمایا ان کو کمروں میں الگ الگ، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ بند کر دو، صبح دیکھیں گے ان کا معاملہ۔ اب بند کرنے لگے تو ایک صحابی جب دروازے کو قفل لگانا تالا لگانے کے لیے آیا تو ایک عورت کھڑی ہے دروازے کے پاس، کہنے لگی تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ اس وقت بادشاہت کا دور مشرکین میں چلا آ رہا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ قوم جو لڑ رہی ہے مر رہی ہے، جان کی بازی لگا رہی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، سب کچھ لٹا رہی ہے، تن من دھن، تو ضرور کوئی ان کا بادشاہ ہے جس کی وجہ سے۔ کہا کون بادشاہ ہے؟ کہا بادشاہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ ہمارا آقا ہے۔ کہا آقا کا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے۔ تڑپ گئی، محمد ہے؟ ہاں۔ کہا مجھے ابھی محمد کے دربار پہ لے چلو۔ کہا ابھی نہیں، صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی حضور آرام فرمائیں گے۔ کہا نہیں مجھے ابھی لے چلو۔ بضد ہو گئی۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے بضد ہے، کہتی ابھی مجھے دربار رسالت میں لے چلو۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن بھی پھیلایا نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا نہیں میں تو تھکا ہوا ہوں ابھی نہیں، فرمایا لے آؤ اسے۔ جب وہ آئی، نقاب کیا ہوا تھا، حالت کفر میں مشرک ہے، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب دیکھا حضور کو نا تڑپ گئی، یہ تو وہی ہے جو میں بکریاں چرانے جاتی تھی تو ساتھ میں ان کو اٹھا کے لے جاتی۔ اماں کہتی پتر ان کو نہ لے کے جا، بڑے سونے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، یہ مکے کی دھوپ کہیں ان کے حسن کو خراب نہ کر دے، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے اکثر انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ کہا اماں تجھے کیا پتا ہے یہ مکے کی دھوپ خراب کرتی ہے ان کے حسن کو، یا ساری کائنات ان کے حسن کی خیرات میں پلتی ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب میں ان کو لے کے جاتی ہوں اللہ کی قسم آسمان پہ ایک بادل چھتری بن کے آ جاتا ہے اور میرے اوپر سایہ کرتا ہے، اور اس سائے میں بیٹھی رہتی ہوں۔ عرب کی کڑکتی دھوپ سے رات کی دھوپ میں سارے لوگ سایہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن بادل مجھے ڈھونڈتا ہے، سایہ مجھے ڈھونڈتا ہے کہ کدھر ہے شیما، ادھر آنی۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام محمد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں محمد ہے۔ کہا علیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا؟ فرمایا پیا تھا۔ کہا ان کی ایک بیٹی تھی شیما جو آپ کو بکریاں چرانے بھی ساتھ لے جاتی تھی، ان کو جانتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں جانتا، وہ میری بہن ہے مشرکہ ہے۔ سنو بہنوں کا حق مارنے والوں، باپ کے مرنے کے بعد زبردستی انگوٹھے لگوا کے بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے والوں، تمہارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے، مشرکہ ہے، سکی بیٹی بھی نہیں، دودھ پیتی ماں کی دی ہے، رضائی ماں کی بیٹی ہے بھی مشرکہ، اب دربار رسالت پہ کھڑی ہے۔ کہا سونیا اگر آپ نے جان لیا ہے تو کیا کوئی بھائی، میں نے تو سنا ہے محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو کوئی بھائی اپنی بہن کو گرفتار کر سکتا ہے؟ گو کہ میں مشرک ہوں لیکن بہن تو محمد کی ہو نا۔ میرے کریم آقا تڑپ گئے، ما زاغ البصر وما استغا کی سونی آنکھوں سے آنسو۔ فرمایا تو شیما؟ فرمایا صحابہ اس کو کھول دو۔ کھولا جب نہ، فرمایا جا شیما تو آزاد ہے۔ کہا نہیں سونیا نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میری بستی والے کہیں گے تو محمد جیسا بھائی جس کی سخاوت کے تذکرے اور چرچے دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا میں نہیں آسمانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ امام حسین ایک دفعہ کھیل رہے تھے نا، تو حاتم طائی کا نواسہ بھی آ کے کھیلنے لگا، سارے بچے کھیل رہے تھے تو حاتم طائی کا نواسہ جو ہے نا، کیونکہ حاتم طائی کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے،
اس وقت وہ مسلمان نہیں مشرک تھا. اس کا نواسا کھڑا ہو کے نٹیلے کے اوپر کہنے لگا او بچوں ساری بات سنو, میرا نانا بڑا سخی ہے. ایک بچہ کہتا ہے کتنا سخی ہے؟ کہا بہت سخی ہے. دوسرا کہتا ہے کتنا سخی؟ کہا بہت سخی ہے. تیسرا کہتا ہے بتا تو صحیح کتنا سخی ہے. کہا میرے نانے کے حویلی کے 70 دروازے ہیں اور ایک مانگتا ہے, ایک دروازے سے مانگے نانا دے دیتا ہے, پھر دوسرے سے مانگے پھر دیتا ہے, 70 دروازوں سے بھی مانگے میرے نانا کے شکن پہ ماتھے پہ شکن نہیں آتا, بل نہیں آتا, اس کو دیتا ہی رہتا ہے, دیتا ہی رہتا ہے, اتنا سخی ہے. خون مصطفیٰ جوش میں آ گیا. حسین بچپن ہی سے غیرت مند تھا, حضور کی عزت اور ناموس کا محافظ تھا. کربلا میں جا کے نہیں ہوا, ماں کی گود میں شیر خون رسول اور شیر بطول نے حسین کو غیرت مند بنا دیا تھا. کھڑے ہو گئے بچپن میں, فرمایا اوے بس کرو, اپنے نانا کی سخاوت اپنے پاس رکھ. تیرا نانا بڑا کنجوس تھا. بڑا غصہ آیا, اتنے لڑکوں میں اتنے بچوں میں میری عزت بنی ہوئی تھی, حسین نے تو خاک میں ملا دی. کہا کیوں کنجوس ہے؟ کہا ایک دروازے سے فقیر آتا ہے اس کو دیتا ہے, پھر بھی فقیر فقیر ہی رہتا ہے, پھر اس کو مانگنے کی حاجت آتی ہے. 70 دروازوں پہ مانگ کے فقیر پھر بھی فقیر ہی رہتا ہے, پھر بھی ہاتھ میں لاتا رہتا ہے. سن میرے نانا کی عظمت شان, میرا نانا ایسا ہے ایک دفعہ منگتے کو عطا کرتا ہے, پھر اتنا غنی کر دیتا ہے, وہ منگتا پھر کسی سے مانگتا نہیں, دنیا کو کھلاتا ہے. کیونکہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. نانا تو کوٹ کوٹ کے دیتا ہے, فقیر کو فقیر ہی رکھتا ہے, تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. میرے نانا کی شان سن. تو حضور عطا کرتے ہیں. تو اب شیما کہنے لگی میں اکیلی نہیں جاؤں گی. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا 6000 بندہ میرا قیدی ہے. آج جو حقوق نسواں کے ٹھیکیدار ہیں, یورپ والے, امریکہ والے بے ایمان, اور جن کی کلچر سے اور جن کو دیکھ کر ان کی رسم و رواج سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یورپ والے یہ کر رہے ہیں, یورپ والے. میں کہتا ہوں سب سے بڑے غنڈے, دہشت گرد, بدمعاش, سب سے بڑے دشمن حقوق نسواں کے اہل یورپ ہیں. اگر میری بات پہ یقین نہیں تو گوگل میں جا کے ریسرچ کر لو. عورت کی عزتوں کا جنازہ وہ نکال رہے ہیں, عورتوں کی عصمتوں کے جنازے وہ نکال رہے ہیں. وہ کون سے حقوق نسواں سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی گلی میں آ جاؤ, میرے محبوب کی گلی میں آ جاؤ, حقوق نسواں پتہ چلے کیا ہے. ایک عافیہ صدیقے کا کیا قصور ہے کہ اس نے میرے فوجی کی طرف بندوق اٹھائی ہے, آج تک کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ تڑپ رہی اندر, زندگی موت کی کشمکش میں ہے. کسی بے غیرت مسلمان ملک کے بانی نے, کسی مسلمان لیڈر نے بھی آج تک آواز نہیں اٹھائی. ووٹیں ان کے نام سے مانگی ہیں, لیکن ووٹ مانگنے کے بعد بھول گئے ہیں, کیونکہ ڈالروں کی چربی آنکھوں میں آ جاتی ہے. حقوق نسواں دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی گلی میں آ جاؤ. خدا کی قسم کائنات کا ہر ایک کو حق دینا اگر سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. مشرکہ بہن ہے, کہنے لگی 6000 قیدی, اثاثے میں ہے ہی ٹوٹل 6000 قیدی. اب وہ سارے چھوڑ دیں گے, پھر جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا 6000 قیدی ہے مصطفیٰ, چھوڑ دے میرا بھائی. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ دروازے کھول دو, اسے کہو لے جا شیما, جا شیما لے جا. صحابہ پریشان ہیں, مشرکہ ہے, ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے, انہوں نے کتنے ہمارے شہید کیے, ہم نے کتنے ان کے مارے ہیں, اتنی آسانی سے حضور نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار کوئی مت کوئی سوچے اس بات کو, تمہیں پتا ہے یہ آج جو شیما آئی ہے بے شک مشرکہ ہے, لیکن بھائی محمد کے دروازے پہ آئی ہے, کل قیامت کے دن کوئی شکوہ شکایت نہ کرے. فرمایا نا میرے صحابہ چھوڑ دو. فرمایا شیما لے جا. 6000 قیدی لے کے نا پھر کھڑی ہو گئی, رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ ایسا بھی کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے, نہ دکان آئینہ ساز میں ہے. دیکھتی ہے, حضور کی طرف دیکھتی. فرمایا شیما کیا بات ہے؟ کہا میں بھی بھوکی, یہ 6000 قیدی بھی جنگ لڑ لڑ کے بھوکا ہے, ان کے گھر میں کمانے
کمانے والا کوئی نہیں ہے. 6,000 کے 6,000 گھر میں بیوی بچوں کا حساب لگاؤ کتنے بنتے, وہ سارے بھوک سے مر رہے ہیں. ان کو لے کے جاؤں گی تو وہ میری بستی کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ یہ شیما ہم خود بھوک سے مر رہے, اوپر 6,000 بھوکا ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اگر تیرا بھائی اتنا سخی تھا تو ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر لیتی. فرمایا شیما کیا چاہتی ہے؟ کہا سونے یہ مال غنیمت کے اونٹ لدے ہوئے دے دینا سارے. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں یہ بھی دے دو. میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا دے دو ان کو سب کچھ. تو پھر صحابہ تو اشارہ ابرو ہوتا تھا نا, مولا علی شیر خدا حضور کے عاشق, ہاں جی سنیوں کے پیر. آپ ایک دفعہ جا رہے تھے, اونٹوں کی قطار ہاتھ میں, غلام کے ہاتھ میں پکڑی ہے اور اونٹوں کے اوپر غلے کی بوریاں لدی ہوئی ہیں اور آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آگے سامنے سے ایک منگتا آیا, غلام سے کہنے لگا یار مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. کہا کھانے کے لیے میں کیا دوں, میں تو خود غلام ہوں اور جو کچھ مال ملبہ ہے سارا وہ اونٹوں کے اوپر گجاوے میں بوریوں میں لدا ہوا بند ہے, میں کیا دوں؟ کہنے لگی کچھ دے دو, کہنے لگا کچھ دے دو. کہا میں کیسے دوں؟ وہ بحث کرنے لگا. شیر خدا کی نظر پڑی, فرمایا اے غلام کیا ہے یہ, کون ہے, کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ فقیر ہے, منگتا ہے, بھکاری ہے, کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے دو. فرمایا دے دو نا. کہا حضور کھانا کا سامان سارا اونٹ کے کجاوے میں ہے. فرمایا اونٹ کا کجاوے سمیت اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطار میں ہے. کہا ساری قطار دے دو. غلام نے جلدی سے رسی اس کے ہاتھ میں پکڑ کے سائڈ پہ ہو گیا. شیر خدا نے فرمایا میں نے جب قطار کا کہا پوری قطار, اتنے جلدی اس کے ہاتھ میں پکڑا کہ تو سائڈ پہ کیوں ہو گیا؟ کہا سونیا مجھے پتا تھا آج جود و سہا کا دریا حیدر کا جوش میں ہے, میں کہوں اونٹوں کی قطار تو میرے ہاتھ میں ہے تو کہیں آپ یہ نہ کہہ دے کہ تو بھی اس کی غلامی میں چلا جا. مجھے آپ کی غلامی افضل تھی, میں نے اونٹ اس کے حوالے کر دیے. جس سمت اٹھا یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اب شیما اونٹوں کی قطاریں اور بکریوں کے ریوڑ لے کے چلی نا, اچھل اچھل کے کہہ رہی تھی, اچھل اچھل کے اپنی قوم اور اپنی بستی والوں کو بلا بلا کے آوازیں دے دے کے کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی میرے نبی کی ہے شان بالا. کلمہ پڑھ لیا اس نے, کلمہ پڑھ کہنے لگی میرے نبی کی ہے شان بالا, بڑا سخی ہے کملی والا, مجھ کو جو کچھ بھی یہ ملا ہے یہ حضور کی بندہ پروری ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. تمہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں غنی کرتا ہے؟ فرمایا یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے. اگر اس پہ مر گئے تو اسی پہ قائم رہے تو دنیا میں بھی تمہیں ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور تمہیں دردناک عذاب ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوگا. اس عقیدے سے باز آ جاؤ اور اللہ کے محبوب کو محبوب خدا سمجھ کے حضور کا جو اللہ کی عطا ہے حضور کے در اقدس سے مانگا کرو. حضور دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں. حضرت جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ خصائص کبریٰ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 267 ہے. فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ایک شخص تھا جس کے پاس کعبے کی چابی تھی. نام تھا اس کا عثمان بن طلحہ, شیبی قبیلے سے تھا, اس کو لوگ شیبی بھی کہتے تھے. وہ دروازہ جمعرات اور سمار کو یا جمعرات اور جمعے کو غالباً کھولتا تھا اور لوگ اندر جا کر کے جو بھی ان کی اپنی عبادت تھی وہ کرتے تھے. یعنی ایک دن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت والے رات کو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں اندر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں. شیبی دروازہ کھول. اس نے کہا نا نا نا. اس نے خوب برا بلا جو بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ مشرک تھا, خوب برا بلا کہا. آپ نے بردباری سے تحمل مزاجی سے سب کچھ سنا اور اس نے دروازہ نہیں کھولا, اندر حضور کو نہیں جانے دیا بیت اللہ شریف کے اندر. جب نہیں جانے دیا تو حضور واپس تشریف لے آئے. جب واپس ہونے لگے تو میرے کریم آقا نے فرمایا شیبی سن, آج تو نے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور مجھے اندر نہیں جانے دیا نا, سن کل یہ چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو دوں گا پھر اس سے کوئی نہیں چھین سکتا.
وہ شیبی جو ہے نا وہ کھڑا مطاف میں کھچا کھچ کفار اور مشرکین سے بھرا ہوا تھا. سب کی طرف ایسے دیکھ کے نا کہنے لگا یہ سارے مر جائیں گے, کوئی بھی میرا معاون مددگار نہیں ہوگا کہ جو میری مدد کر سکے اس وقت کہ میرے ہاتھ سے چابی چلی جائے گی. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا, تیرا مدد کوئی بھی اس وقت تیرا مددگار نہیں ہوگا. بے دینوں کا, منافقوں کا, مشرکوں کا, فاسقوں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جس کو میں گمراہ کرتا ہوں نہ اس کا کوئی ولی ہے نہ کوئی اس کا مرشد ہے. تو حضور تو مرشد اعظم ہیں, سارے مرشد حضور کے فیض سے اپنے سب کچھ چلا رہے ہیں, اور حضور تو مرشد اعظم ہیں, حضور مرشد اعظم ہیں. اب حضور ہجرت کر کے تشریف لے جا, بیت اللہ شریف میں نفل شیبی نے نہیں پڑھنے دیے. حضور تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا, حضور پھر تشریف لائے مکہ میں, بڑی شان طریقے سے تشریف لائے. وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارا واقعہ آپ کو بیان کروں کہ حضور کس شان سے تشریف لائے, لیکن حضور کی عادت مبارک اور حلم اور بردباری دیکھو کہ مکے والے نے کتنا ظلم کیا تھا. طائف والوں نے پتھر مار مار کے میرے کریم آقا کا لہو مبارک اتنا بہا کہ آپ کے نالین شریف تار ہو گئی. سجدے کی حالت میں بیت اللہ شریف کے سامنے اونٹ کی اوجری آ کر کے حضور کے گردن مبارک پہ رکھی گئی اور مخدومہ کائنات آ کر ہٹاتی تھی. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, ہاں اسی لیے ہماری شکل سلامت ہے, نہ خنزیر بنتے ہیں نہ بندر بنتے ہیں, یہ حضور کے صدقے میں ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوبہ جب تک تو ان میں موجود ہے اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. آج جو کہتے ہیں مار کے مٹی میں مل گئے, انہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ آج بھی ہماری شکلیں سلامت ہے تو حضور موجود ہیں. حضور نہ ہوتے تو ہماری شکلیں مسخ ہو جاتی. حضور تشریف لائے, اور تشریف لائے تو دیکھا شیبی ادھر ہی بیٹھا تھا. یہ مقام ابراہیم جو ہے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ اس کے درمیان میں وہ بیٹھتا تھا, بڑے ناز و نخرے سے بیٹھا ہوا تھا. حضور تشریف لائے, صحابہ سارے رو رہے ہیں, کعبے کو چوم رہے ہیں لپٹ لپٹ کے, کیونکہ کتنے مہینے ہو گئے کعبے کو دیکھا ہی نہیں تھا. حضور عثمان بن طلحہ شیبی سے کہنے لگے کہ شیبی چابی مجھے دے دے. اب شیبی نے دیکھا تو کس طرف کوئی بھی اس کا معاون مددگار نہیں. حضور نے پناہ دے دی سب کو, سارے مسلمان ہو چکے ہیں, اب کوئی بھی اس کا معاون مددگار نہیں ہے. پریشان ہوا, صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, تلواریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں. دل نہ خواستہ ایسے ہاتھ کامتے کامتے چابی حضور کے ید اللہ والے سونے ہاتھ مبارک میں رکھ دی. جب رکھی نا تو آپ نے فرمایا کہ شیبی میں نے کہا تھا نا تو نے مجھے پڑھنے نہیں دیے تھے 2 رکعت نفل, تو میں نے کہا تھا یہ چابی میرے پاس ہوگی, تو نے کیا کہا تھا کہ میرا کوئی بھی معاون مددگار ان میں نہیں ہوگا. آج دیکھ کوئی تیرا معاون ہے تو بلا اس کو. کانپنے لگا کہ عرب والے بڑے انتقامی ہیں, اور ہم نے تو حضور کے ظلم ستم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج پتہ نہیں کیا اشر ہوگا ہمارا. ان کا اشر تو اگر ان کی ہڈیوں کا بھی قیمہ کر لیا جائے تو تھوڑا ہے جتنا حضور کو ستایا انہوں نے. لیکن نہیں, آج کریم آقا نے فرمایا جس ہاتھ سے تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی نا وہ ہاتھ ذرا آگے کر. سمجھ گیا کہ آج ہاتھ کاٹا جائے گا میرا, آج تلواروں کے وار شروع ہو جائیں گے, نہ جانے پتہ نہیں کیا شر ہوگا. اس نے جسم میں جیسے خون باقی نہیں ہے, رنگ فک ہو گیا, پیلا ہو گیا, بال رونگٹوں کی طرح کھڑے ہو گیا, کانپ رہا ہے, زبان خشک ہو گئی, اور اس نے بادل ناخواستہ ہاتھ آگے کیا. خدا کی قسم وہ کیا عجیب منظر ہوگا جی کہ جس وقت اس نے ہاتھ کیا ہوگا ہاتھ کانپ رہا ہے, زبان خشک ہے, جسم کے اندر جیسے خون نچوڑ کے کسی نکال لیا ہے, اور میرے محبوب کے دائیں بائیں تلواروں والے کھڑے ہیں, پہرے دار بھی, اور اس نے ہاتھ جب آگے کیا تو میرے کریم آقا نے وہ چابی اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. مشرک ہے, کافر ہے, گستاخ ہے, گستاخیاں بھی بڑی کی, چابی بھی حضور کو نہ دی. لیکن آج کیا ہوا کہ آج حضور نے اس کے ہاتھ پہ چابی رکھ کے کیا ارشاد فرمایا اے عثمان بن طلحہ سن, خذها خالدتن طالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم. فرمایا اے عثمان بن طلحہ یہ پکڑ چابی, یہ محمد آج تجھے دے رہا ہے, صبح قیامت تک یہ چابی تیری اور تیری اولاد کے پاس
पास रहेगी, कोई भी छीन नहीं सकेगा। जो छीनने की कोशिश करेगा वो जालिम होगा। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। खुदा की कसम आज भी चाबी 1400 साल गुजर गए, 1450, और आज बैतुल्लाह शरीफ की बादशाहतें कितनी गुजर गई, हालात चेंज हुए, बैतुल्लाह शरीफ की इमारत भी चेंज होती रही, सब कुछ खिलाफ भी चेंज हुआ, हर चीज तब्दील होती रही, लेकिन मुस्तफ़ा की अता आज भी उसी तरह है। और वो काबे की चाबी आज भी उस्मान बिन तलहा की औलाद के पास है। अगर कोई शहनशाह मक्के का बादशाह भी अंदर जाना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा के अता करदा गुलाम उसको बुलाता है, ए उस्मान बिन तलहा के पुत्र इधर आ, बैतुल्लाह शरीफ खोल में अंदर जा सको। क्योंकि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सहावत पे लाखों सलाम। तो इसीलिए वो शायर कहता है, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। करीम दाता रहीम आका, करीम दाता रहीम आका, ये दोनों नाम अल्लाह के भी हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को भी अता किए। करीम आका, करीम किसे कहते हैं? सखी ऐसा नहीं, ऐसा सखी कि जिस वक्त जो भी जितना भी मांगा जाए, चाहे दुनिया का या आखिरत का, वो उसी वक्त अता फरमा दे, उसको करीम कहते हैं। जिस वक्त जो भी जितना भी उससे मांगा जाए अता कर दे। दुनिया में जन्नत मांगे तो वो भी दे दे, अबू हुरैरा हाफजा मांगे तो वो भी दे दे, माँ के लिए हिदायत मांगे तो वो भी दे दे, आँख निकली हुई मांगे तो वो भी दे दे। हाँ जी, करीम आका रहीम दाता, दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, अली आओ झंडा तुझे अता करूं। कहा सोने झंडा क्या कैसे उठाऊंगा, आंखें ही नहीं है, फूल गई हैं, सूज गई हैं आंखें, बीमार हूं, नजर कुछ नहीं आता। फरमाया आंखें चाहिए, कहा चाहिए आंखें, पहले आंखें लूंगा फिर झंडा लूंगा। मेरे करीम आका ने लोहाबे दहन लगाया, फरमाया आंखें खोलो। आंखें खोल के ऊपर देख के मुस्कुराने लगे। कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा पहले आसमान तक नजर आता था, अब तो अर्श मौला तक नजर आ रहा है। फरमाया ये झंडा हाथ में पकड़ ले, आज फतह अल्लाह तेरे हाथ पे अता करेगा। हाँ जी, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का असूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का असूल ये है, दरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। कितना प्यारा असलूब बताया। हाँ जी, मांगने का असलूब क्या है? दरूद लब पे सजा, फरियाद नहीं करनी, दरूद सजा लो, क्योंकि जिसके सामने खड़े हो दिल की धड़कनों से वाकिफ है, वो अल्लाह के मालों खजानों का मालिक और मुख्तार नबी है, वो तुम्हें अता करेगा। उनके रसूल अकरम के आस्ताने के मांगने का असूल ये है, दरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो देकर एहसान न जिताते। उन्हीं, कोई लोग किसी को देता है ना, सारी जिंदगी कहता है इसको मैंने दिया था, आज ये बातें करता है जी, लेकिन हुजूर ने कभी किसी से नहीं कहा मैंने तुझे दिया है। हाँ जी, तो कहते हैं उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के ना जिताते। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। रसूल अकरम की नात खालिद ज़माने भर को सुना चुके हो, रसूल अकरम की नात खालिद ज़माने भर को सुना चुके हो, हुजूर को भी सुना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। मेरे करीम आका के दर पे जो भी मांगने गया, जिस हाल में भी था, जो कुछ भी मांगा हुजूर ने उसे अता किया, क्योंकि
ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس پہ تضمین 2 منٹ ہیں باقی، میں آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے کہ دین و دنیا دیے، مال و زر دیا، ہر چیز حضور نے عطا کرنی، دین و دنیا دیے، مال و زر دیا، اور و غلما دیے، خلد دیا، کوثر دیا، ہے جی، دامن مقصد زندگی بھر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہے وہ قاسم اگرچہ ہے موتی خدا، بخاری شریف، ہے وہ قاسم اگرچہ موتی ہے خدا، جس کو جو کچھ ملا انہی سے ملا، جوش پر ان کا ہر دم ہے جود و عطا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا سے جس نے بھی مانگا، حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ مانگنے والا کون ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، بہت ساری سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ میرے کریم آقا ایک کھجور کی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جس وقت بڑھائی نے، ترکھان نے ممبر بنا کے رکھا، حضور ٹکڑے کو چھوڑ کے ممبر پہ تشریف لے آئے۔ جب ممبر پہ تشریف لائے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی بھی الفاظ ہیں اور مختلف مشکات شریف کتب میں کہ وہ ایسا رویا مسجد نبوی کے در و دیوار گونج اٹھے، اس کی چیخوں سے قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ یار کچھ تو توجہ ادھر رکھو، لکڑ ہے، سکی ہوئی کھجور کی لکڑ، جس کے پاس زندگی کے آثار نہیں ہے اور سورسز آف نالج نہیں ہے، مردہ ہے۔ حضور نے چھوڑا، بیٹھے ادھر رونا شروع کر دیا۔ قریب تھا، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ پھٹ جاتا ہے، اتنا رویا زور سے۔ لیکن جب رویا تو کریم، پھر آقا کریم تھے، ممبر چھوڑ دیا اور اسے جا کے علم نشرہ کے سینے سے لگا لیا۔ یار اتنا لجپال نبی ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ لکڑ بھی ان کے فراق میں روئے، اسے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو بھی کبھی ان کے فراق میں ہجر میں رو کے تو دیکھنا کہ حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے حضور نے پوچھا کیوں روتا ہے، کہا سونے جدائی نہیں برداشت۔ آج بھی میرے کریم آقا کا زندہ معجزہ ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے، باغ میں بھیج دوں اور زندگی دے دوں اور سر سبز و شاداب کر دوں، کھجوریں لگے میرے یار کھائیں؟ کہا سونے باغ باراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، یہ تھوڑی سی جدائی برداشت نہیں، تو باغ میں بھیج دو گے تو باغ میں تو سارے کھجوریں کھائیں گے، آپ کا دیدار جو نہیں ہوگا، باغ باراں کس یا بن یاراں کس کاری، نہیں سونے باغ نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جنت میں اپنا پڑوس دے دو، اپنے پاس رکھ لو نا۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا صحابہ اس کو ادھر زمین میں دفن کر دو، یہ جنت کے ٹکڑے میں آج بھی ریاض الجنہ میں ستون بنا ہوا ہے، اور اس کا دروازہ جو ہے ممبر محراب شریف کے ساتھ والا دروازہ جو آج کل بند ہے، اس دروازے کے ساتھ وہ اس ستون ہے، اور اس کے اوپر ترکیوں نے ایک چھوٹا سا دیرہ بنا کے لکھا ہوا ہے استون حنانہ، یہ وہی استون حنانہ ہے۔ میں نے بھی اس کو استون حنانہ کو ایک دفعہ بہت دفعہ موقع ملا، لیکن وہ چومنے نہیں دیتے، پکڑنے نہیں دیتے، ان کا اپنا ایک ہے، لیکن میں نے ایسے طریقے سے کیا جیسے کوئی بندہ گرتا ہے، ایسے گر کے میں نے اس کے اوپر کو تھام لیا اور جلدی جلدی چوم کے میں نے کہا استون حنانہ تو جنت میں ہے نا، میرے نبی تجھے زندگی میں جنت دے گئے ہیں نا، لیکن کل قیامت کے دن میری بھی سفارش کر دینا۔ ہاں جی، حضور نے دنیا میں اسے جنت عطا کر دی، حضور دیتے ہیں۔ آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں غنی کیا؟ اگر یہ برائی تمہارے دل سے نہ نکلی تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور